لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات بر محمد وآل محمد. ناظرین و سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء و شہدائے کربلا اور ماتم داران اسیران خاندان عصمت و طہارت، عظم اللہ اجورکم. آج 12 محرم الحرام کی سوم امام مظلوم اور شہدائے کربلا کی مناسبت سے اس مجلس اعزا میں کہ جو صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کے زیر انتظام منعقد ہے، اور آیہ وافی ہدایہ کو عنوان بنا کر پورے عشرۂ مجالس میں میرا موضوع تھا فلسفہ رسالت و امامت اور ان الہی عہدوں اور منصبوں کے لیے ضرورت و اہمیت عصمت و شہادت. میں نے موضوع کو سمیٹ کر کلوز کر دیا تھا شب عاشور کی مجلس میں، مگر آج پھر میں نے اسی آیت کو اس لیے عنوان قرار دیا کہ میرے موضوع کا ایک جز یہ بھی تھا کہ الہی منصبوں کے لیے، رسالت و نبوت اور امامت کے لیے منصب شہادت، عہدہ شہادت اللہ کی طرف سے یہ بھی لازم ہے. چنانچہ آج پھر ذرا سا 2 مجلسوں میں قدرے میں نے شہادت پر روشنی ڈالی تھی قرآن کی آیات کو نقل کر کے. آج ذرا سا آگے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں مناسب اور کم وقت میں پیش کرنے ہیں. دیکھیے، شہادت کے بھی 2 منصب ہیں، 2 پہلو ہیں، 2 جہتیں ہیں. ایک تو وہ شہادت ہے کہ جو شہید علی الخلق، یعنی نگراں مخلوقات خدا کے اوپر، بندگان خدا کے اوپر نگراں ہونا، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے کردار، ان کے ایمان، ان کے شرک، ان کے کفر، ان کے نفاق، ان کے گناہوں
ان سب کا گواہ ہونا، شہید ہونا، نگراں ہونا، اور اس کی شہادت اور گواہی میدان محشر میں اللہ لے گا، جیسا کہ میں قرآن کی آیات کے حوالوں سے آپ کی خدمت میں واضح کر چکا اور پیش کر چکا، اس کو دہرانا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے، مگر قرآن مجید میں ہمیں ایک اور مرتبہ شہادت نظر آتا ہے کہ لفظ شہید کے نام سے، اس مرتبے کو لفظ شہید کے نام سے یاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسے قتل فی سبیل اللہ کے نام سے یاد کیا ہے اللہ نے۔ یعنی وہ بندگان خدا، وہ چاہے معصوم ہوں یا نہ ہوں، وہ نبی ہوں یا نہ ہوں، وہ رسول ہوں یا نہ ہوں، وہ امام ہوں یا نہ ہوں، کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے گزرے ہیں اور گزریں گے کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جنہیں قتل کیا گیا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے دین کی تبلیغ، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف اقدام کرنا، احتجاج کرنا، علم بغاوت بلند کرنا، یہ ان کا جرم تھا دنیا کے ظالموں اور بے دینوں کی نظر میں، چنانچہ انہیں قتل کیا گیا۔ یہ بھی مقتول فی سبیل اللہ، ان کو یہ شہید کہلاتے ہیں احادیث کی زبان میں، سنت رسول اللہ کی زبان میں، احادیث ائمہ میں، آثار اسلامی میں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ قرآن میں اسی کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ میں دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ مرتبہ شہادت، یہ منزلت شہادت، یعنی قتل فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے، اور نگاہ پروردگار میں یہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور اس قتل فی سبیل اللہ میں جو شہید کہلاتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اس کی حیات جاویداں، اس کی جاویدانی زندگی، اس کا امر ہونا، اس کی زندگی کی ہمیشگی، اس کی حیات پر اللہ قرآن کی آیات میں صاف اعلان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت تو یہ ہے، خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لا تقولوا، مت کہنا، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، کیا انہیں نہ کہنا اموات، انہیں میت نہ کہنا، انہیں موت نہ کہنا، انہیں موت سے منسوب نہ کرنا، انہیں مردہ نہ کہنا۔ خالق کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ حی ہیں، وہ احیاء ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، مگر تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، تم کو سمجھ نہیں ہے ان کی زندگی کی، تم محسوس نہیں کر سکتے ہو، تم کیوں حواس سے خمسہ کے دائرے میں اسیر اور مقید ہو، تم اس فزیکل ورلڈ میں رہ رہے ہو، تم کو میٹا فزیکل جو حقائق ہیں ان کا علم نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کا ادراک کر سکو، سمجھ سکو کہ ان کا مرتبہ حیات کیا ہے۔ گو کہ تم حی ہو، تم زندہ ہو، مگر ان کا مرتبہ حیات یہ ہے کہ تم زندہ رہ کے بھی ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ تمہاری حیات کے مقابل ان کی حیات کی یہ منزلت ہے کہ تم ان کے مقابل بمنزلہ مردہ ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ ایک یہ آیت ہے کہ کہنا بھی نہ زبان سے۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ اس سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ، ان کو موت، ان کو میت مت سمجھنا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ زبان سے نہ کہنا۔ دیکھیں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو منفی ہوتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں،
اس لیے کہ ذہن انسانی کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی، فکروں کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے بہت سی ایسی گناہ اور منفی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور اللہ اس کا حساب نہیں لیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجبور ہو، تمہارے ذہن میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں، مگر ان کو زبان سے ان پر اپنا عقیدے کا بیس نہ رکھنا، ان پر اپنا ایمان کا بیس نہ رکھنا، ان کو پہ یقین نہ کرنا، ان کو عملی طور پر ان کا اظہار نہ کرنا، یعنی اپنے اعضاء و جوارح سے ان کو پریکٹیکلی وہ جو سوچا ہے منفی بات ہے اس کا اظہار نہ کرنا، یہاں تک کہ زبان سے بھی نہ کہنا۔ دیکھیے ہے، یعنی زبان پہ پہرا بٹھایا گیا ہے کیونکہ یہ اختیار بشر میں ہے، مگر فکروں کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی، ذہنوں کو مقید نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ اکبر، کیا شہداء مقتول فی سبیل اللہ کا مرتبہ نگاہ پروردگار میں ہے کہ اللہ سوچنے پہ پہرا بٹھا رہا ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، اگر ذہن میں آ بھی رہا ہو تو فوراً ہماری ہدایت پہ عمل کر کے اپنی فکر کو صحیح کر لینا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں اموات، میت، مردہ مت سمجھنا۔ اب دلیل اللہ دے رہا ہے، دلیل حیات اور دلیل زندگی دے رہا ہے، بل احیاء، پہلی آیت کی طرح کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پہلی آیت میں کہا ولیکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے، مگر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی دلیل دے رہا ہے حیات کی کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ رزق پانا ہی دلیل حیات ہے۔ دلیل زندگی یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے رزق پا رہا ہو، رزق آثار حیات ہے، رزق دلیل زندگی ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ جیسی ان کی حیات ہے کہ جس کا ہم کو شعور نہیں ہے زندہ ہو کر، ویسے ہی ان کا رزق ہے اسی مرتبے کا ہے جو ہمارے رزق سے کہیں الگ اور کہیں بلند رزق ہے۔ دیکھیں آثار حیات ہی دلیل زندگی ہے۔ اگر زندگی کے آثار نہ ہو تو اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کی زبان میں بہت سے لوگ زندہ ہو کے بھی اللہ کی نظر میں زندہ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ راہ خدا میں بلند الہی مقصد کے لیے گلے کٹا کے مر کے بھی بظاہر اللہ کی نظر میں، خالق کی نظر میں وہ زندہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل زندگی ہے فیض رسانی، یعنی فیض کا جاری رہنا۔ کسی بھی وجود کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس سے فیض ملے مخلوق خدا کو، دین خدا کو، انسانیت کو، ہیومن ویلیوز کو، اللہ کی تمام مخلوقات کو جس سے فیض مل رہا ہو وہی زندہ مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر فیض جاری ہے تو زندہ ہے، اور اگر فیض منقطع ہو جائے تو وہ خالق کی نظر میں زندہ نہیں ہے بلکہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ تاریخ میں ہم نے کتنوں کو دیکھا جو بظاہر زندہ تھے، مگر اللہ اور خالق کی نظر میں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یشعرون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہیں کیونکہ ان سے فیض نہیں پہنچا کسی کو۔ مگر وہ ہستیاں کہ جو زندگی میں بھی فیض پہنچاتی رہیں اور شمع حیات گل ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، قتل فی سبیل اللہ ہو جانے کے بعد، جن کا فیض جاری رہا اور آج بھی جاری ہے، تو جن کا مر جانے کے بعد، گلا کٹانے کے بعد، مقتول فی سبیل اللہ ہونے کے بعد بھی آج بھی اگر فیض جاری ہے، دین خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کی شہادت اور ان کے قتل سے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ آج بھی زندہ ہیں، چاہے وہ گلا کٹا کے بظاہر تمہاری حیات کے حساب سے وہ مر چکے ہوں۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری نظر میں، ہمارے نزدیک زندہ ہیں، تم کو شعور نہیں ہے، وہ تو ہم سے رزق پا رہے
رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی خالق کی نظر میں ہم جسے زندہ کہتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں زندہ نہیں ہے، ہم جسے مردہ کہتے ہیں وہ خالق کی نظر میں قرآنی زبان میں، دین کی زبان میں وہ مردہ نہیں ہے۔ آثار حیات ہوں، اللہ اکبر۔ معیار تو دیکھیں آپ قرآن میں کیا ہے۔ میں ایک ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اپنے موضوع کے اوپر۔ اللہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب ملکوت سماوات والارض کا اراءہ اللہ کرا چکا، انہیں دکھا چکا آنکھوں سے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی اشیاء کی حقیقت باطنی، ان کا ملکوت دکھا دیا، ان کی ریالٹی دکھا دی اندر سے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ میں آیت پڑھ چکا کسی مجلس میں، آگے بڑھ کے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالق کی نظر میں موت و حیات کا معیار کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یقین کی منزل پہ لانے کے لیے ابراہیم کو ساری کائنات کی حقیقت اشیاء کی اور مخلوقات کی دکھائی۔ اس منزل یقین پہ آنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے ایک بار کہہ دیا، اللہ سے التماس کر دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پالنے والے مجھے دکھا دے یہ بھی کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یعنی موت زندگی میں کیسے بدلتی ہے، موت حیات میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے، یہ دکھا دے یہ بھی۔ یعنی منزل یقین پر فائز کرنے کے لیے کائنات کی حقیقتیں دکھوا چکا اللہ، مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ موت و حیات کی حقیقت دکھاتے کہ مردہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ کی آواز آئی کہ اے ابراہیم کیا تم ابھی میری اس قدرت پہ کیا ایمان نہیں لائے ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم نے کہا کہ کیوں نہیں میرے پالنے والے، مگر گزارش اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ اطمینان قلب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی منزل یقین پر، اس منزل یقین پر آنے کے بعد بھی جو عین الیقین کی منزل ہے، حقیقت اشیاء دیکھ چکے ہیں، مگر حقیقت موت کو دیکھ کر جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایمان تو لا چکا ہوں، ایمان اس لیے لا چکا ہوں کہ تیرے بہت سی باتیں، تیرے معارف، تیرے حقائق، تیری طرف سے جو علم دیا گیا ہے وہ سب کچھ سمجھ چکا ہوں، اور ایمان جو ہے وہ آپ تجھ پر مکمل منزل اسلام و تسلیم میں ہیں ابراہیم، مگر کہہ رہے ہیں اطمینان قلب چاہیے۔ عجیب منزل ہے۔ اب میں یہاں پہ کیا عرض کروں، موازنے کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، انبیاء سے اہل بیت کا موازنہ بھی نہیں، سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے منصبدار ہیں، مگر خود اللہ کہہ رہا ہے نا کہ استفائیت کی منزل میں، منزل تسلیم و رضا میں، منزل نبوت اور رسالت میں، حتیٰ کہ امامت میں، جب اللہ ہی نے فرق رکھا ہے، مراتب منزلیں رکھی ہیں، ابراہیم للناس امام ہیں، علی سے لے کر آخری امام تک یہ جو اہل بیت ذریت ابراہیم آل ابراہیم ہے، یہ کون ہے؟ یہ کائنات کے لیے امام ہیں۔ رسولوں میں مرتبے ہیں، ہر نبی ایک مرتبے کا نہیں ہے، ہر رسول ایک مرتبے کا نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں آپ ابراہیم کی منزل یہ ہے کہ وہ اطمینان قلب چاہ رہے ہیں۔ یعنی موت کو حیات میں کیسے تو تبدیل کرتا ہے، کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایمان لا چکے ہیں مگر اطمینان قلب چاہیے، یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ اس منزل یقین پر آنے کے بعد بھی اطمینان قلب کا التماس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم ہیں۔ اور ایک ہمیں آیت اور نظر آئی ہے کہ جہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر زبان سے کہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کے لیے اجازت ہے کہ جسے مجبور کیا جائے، مکرہ کیا جائے، جسے مجبور کیا جائے، جو آپریسڈ ہو، جو مستضعف ہو، اسے مجبور کیا جائے، وہ مومن کہ جسے مجبور کیا جائے اور وہ حالت تقیہ میں اسے اجازت ہے کہ زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ دے، مگر شرط اللہ نے لگائی ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا قلب جو ہے وہ ایمان سے مطمئن ہو، ٹھہرا ہوا ہو، دل قابو میں ہو، ایمان سے بھرا ہو، مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی اگر ایسا موقع پڑ جائے تو وہ اپنی جان و مال و عزت و آبرو بچانے کے لیے تقیہ، یہیں سے تقیہ نکلا ہے۔ اور یہ آیت حضرت عمار یاسر کے بارے میں ہے۔ ہر مفسر شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ حضرت عمار یاسر کے والدین حضرت یاسر اور ان کی ماں حضرت سمیہ،
ماں اور باپ دونوں پر اسلام کی ابتدا ہے، غربت ہے اسلام کی، کمزور ہے اسلام، غربا اور مساکین و فاقہ کش لوگ ایمان لا رہے ہیں رسول اللہ پر، بہت کمزور ہے، بظاہر قوت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، مشرکین مکہ ظلم ڈھا رہے ہیں، حتیٰ کہ عمار یاسر ان کے والدین کو پکڑ کے اتنی زیادتی مشرکین مکہ قریش نے کی جس میں یہ سب ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان یہ سب شامل ہیں، اور رسول اللہ کو کہا کہ برا کہو۔ حضرت یاسر نے نہیں کہا، حضرت سمیہ نے بھی نہیں کہا، ان کے بیٹے حضرت عمار نے بھی نہیں کہا، اتنی زیادتی کی پتھر سینے پہ رکھ رکھ کے دوائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ عمار یاسر کے والدین اسی میں شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے پہلے شہید و شہیدہ ہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، والدین حضرت عمار ابن یاسر جو جنگ صفین میں شہید ہوئے مولا کے لشکر میں، معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں سے، اتنے معتبر ہیں کہ جن کی وجہ، جن کے قتل کے بعد معاویہ اور شام کا لشکر اتنا بڑا مجرم قرار پایا، خود اصحاب رسول اللہ جو ادھر بھی تھے کچھ ادھر بھی تھے، اور ان سب کو شبہ تھا کہ یہ دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تھوڑا سا کچے تھے بعض جو اس مسئلے میں، ان کو یقین ہو گیا کہ عمار یاسر اتنی معتبر شخصیت ہے کہ پیغمبر ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں، سب کو حدیث یاد آئی کہ یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ، ان قریب ہے عمار تجھ کو ایک باغی گروہ، باغی اسلام کا باغی گروہ، دین کا باغی، اللہ کا باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو سب نے کہا کہ وہ باطل پہ ہیں، اس لیے کہ یہ باغی گروہ ہے شامی معاویہ کا۔ اتنے معتبر عمار یاسر ہے جن کی شہادت سے کتنوں کو اطمینان، اب یہ ان کی معرفتوں کا لیول تھا کہ علی کے ذریعے نہ حق و باطل سمجھ پائے۔ عمار یاسر کی شہادت کے بعد تھوڑا سا کنفیوژن ان کا کلیئر ہوا۔ یہ عمار یاسر ہیں کہ آپ دیکھیں والدین شہید ہو چکے ہیں، نہیں کہا زبان سے رسول اللہ کو برا، مگر عمار یاسر پر اب ساری، کیونکہ وہ قوت ہے ان میں، جوان ہیں، قریب تھا کہ اگر نہ ان کا کہنا مانے تو عمار یاسر کی جان نکال لے وہ لوگ، اور وہ زبان سے انہوں نے رسول اللہ کو برا کہہ دیا۔ اس آیت کے شان نزول میں ہر ایک نے لکھا ہے، ان کو چھوڑ دیا، جان بچ گئی، رنجیدہ اور ملول اور حزین اور دل ٹوٹا ہوا رسول اللہ کے خدمت میں آئے، چہرے پہ آل شکستگی، پوچھا خیریت، واقعہ بیان کیا والدین کی شہادت، پیغمبر نے انا للہ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اس لیے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، رنجیدہ ہوں کہ میں نے وہ کہہ دیا جو وہ کہلوانا چاہ رہے تھے۔ نے کیا کہہ دیا؟ کہا آپ کو برا کہہ رہے تھے کہ کہو۔ والدین نے کہہ دیا میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی جان بچا لی آپ کو برا کہہ کے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم مجھے برا کہہ رہے تھے اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمار یاسر نے کہا دل تو آپ کی محبت سے معمور تھا میرے آقا میرے مولا، دل تو بھرا ہوا تھا آپ کی محبت سے، بس اب رسول نہ کچھ بولے بلکہ آیت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ یہ عمار یاسر کی شان میں ہے کہ کسی مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کوئی کلمہ کفر زبان سے کہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہاں اجازت جب ہے کہنے کی کہ جب اسے مجبور کیا جائے، مگر وہ کہتے وقت بھی اس کا دل جو ہے ایمان سے مطمئن ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اب میں موازنے کا قائل نہیں ہوں، مگر جو حقائق قرآن کی دونوں آیتوں میں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ ادھر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان تو لایا ہوں مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ دکھا دے مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایک وہ خلیل پروردگار ہے جو اطمینان قلب کے التماس کر رہا ہے، ایک یہ غلام احمد مختار ہے، یہ غلام حیدر کرار ہے، یہ شہید صفین عمار ہے کہ جس کو اللہ سند دے رہا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آپ مرتبہ غلامان احمد مختار کا سمجھیں، غلامان حیدر کرار کا سمجھیں، اہل بیت کے چہنے والے وفادار کا مرتبہ آپ سمجھیں، تو یہ منزل ہے۔ اور وہ حضرت ابراہیم نے جب التماس کیا ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، قرآن میں تفصیل ہے، میں آپ کا وقت بچا کے فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندوں کو لے لو، اور چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے، ان
ان کے جسموں کا, ان کے گوشت کا قیمہ بنا ڈالو اور اس کے بعد سب کو ملا دو, اس کے بعد 4 حصے کرو اور جاؤ وادی کوہ میں, اور پہاڑ کی چوٹیوں 4 چوٹیوں پہ الگ الگ ان کا چوتھائی حصہ ان کے جسم کے قیمے کا جو مکس ہو گیا ہے رکھ کے آؤ, اور پھر نیچے آ کے وادی کوہ میں ایک ایک پرندے کی منقار اس کا سر پکڑ کے ثم ادعوہن, انہیں پکارو, انہیں آواز دو, یاتینک سعیا, دیکھو وہ دوڑتے ہوئے تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا, اور جیسے ہی سر پکڑ کے پرندوں کو پکارا, چاروں چوٹیوں پر, کیونکہ سب کے چاروں کے گوشت مکس تھے, یہ کہتی ہے تاریخ تفسیر بالاتفاق کہتی ہے کہ جیسے ہی ایک ایک پکڑ کے سر ابراہیم نے آواز دی, چاروں چوٹیوں سے جو جس پرندے کے جسم کا جس چوٹی پر تھا وہ ابراہیم کی آواز پر الگ ہو کے اور آ کے وہ اپنے اپنے سروں سے مل گئے, اور ابراہیم کے ہاتھ میں پرندے زندہ ہو گئے. اس طرح اللہ نے دکھایا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. واقعہ تو ہو گیا, مگر ہمیں معیار سمجھ میں آ گیا کہ خالق اور قرآن کی زبان میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. اس تمثیل سے یہ قانون بن گیا اور نتیجہ نکل گیا کہ اگر کوئی نبی خدا اگر پکارے کسی کو آواز دے, تو جو آواز پہ نبی کی لبیک کہہ کے پہاڑ سے نیچے آ جائے اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے, اور جو نبی کی آواز پر پہاڑوں پہ اور دوڑتا ہی رہے, فرار کر کے دور نکل جائے, وہ زندہ رہ کے بھی اللہ کی نظر میں مردہ ہے. اب آپ کو تاریخی شخصیتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہے وہ جو ہے وہ مردہ ہے, زندہ رہ کے بھی مردہ ہے, اور جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہ بظاہر مردہ ہو کے بھی زندہ ہے. اسے کہتے ہیں حیات. تو پرندوں کی حیات تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے. اب سید المرسلین اگر میدانوں میں کسی کو پکار رہا ہو اور کوئی فرار کر رہا ہو تو وہ زندہ نہیں ہے, وہ اپنا جنازہ, اپنے عقیدے اور ایمان کا جنازہ لیے ہوئے پہاڑوں پہ دوڑ رہا ہے. اور جو نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حمزہ کی طرح احد میں شہید ہو جائے, وہ کون ہے؟ اسے سید الشہداء اپنے وقت کا کہا گیا ہے. وہ زندہ رہے سو اسد اللہ ہے, اور اگر قتل ہو جائے تو وہ سید الشہداء ہے. اللہ اکبر, یہ مرتبہ شہادت ہے. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایماندارو, اگر مومن ہو تو اپنے ایمان کی ٹیسٹنگ کر لو. ہم بتا رہے ہیں کسوٹی کیا ہے کہ جب اللہ و رسول تم کو پکاریں تو ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً حاضر ہو جاؤ. کاہے کے لیے پکاریں؟ لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کر دیں, تاکہ تمہیں حیات دے دیں. یہ زندگی میں زندگی دینے کا راز کیا ہے بھائی؟ زندوں ہی سے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایماندارو استجیبوا, جواب دو, للہ ولرسول, اللہ اور رسول کی آواز کا جواب دو, پکار کا جواب دو, دعوت کا جواب دو. لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. تو زندوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ زندہ کر دے. یہ آیہ جہاد کہلاتی ہے اسی لیے, یعنی جہاد میں فی سبیل اللہ, جہاد میں جب اللہ و رسول اس کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہو تو بھاگا نہ کرو, بلکہ جب اللہ و رسول پکارے تو آواز دو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. تو یہیں پر تو راز شہادت چھپا ہوا ہے, یہیں پر تو راز حیات جاوداں چھپا ہوا ہے کہ زندہ مومنین سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تلواریں چل رہی ہوں اور اللہ و رسول تمہیں آواز دیں تو بھاگو نہیں, بلکہ دشمن کا مقابلہ کرو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. یعنی اگر تم فی سبیل اللہ قتل ہو جاؤ تو تمہیں حیات جاوداں دے دی جائے. اور اسی کو مرتبہ شہادت کہتے ہیں کہ جو اللہ و رسول اور اہل بیت اطہار کی وفاداری, ان کی محبت, ان کی اطاعت میں جو گلا کٹے گا وہی مرتبہ شہید پاتا ہے. اور جو ان کی اطاعت میں نہ گلا کٹائے وہ موت ہلاکت کہلاتی ہے. جو ان کی محبت اور اطاعت میں گلا کٹا لے وہی موت شہادت کہلاتی ہے. تو یہ قتل فی سبیل اللہ کی منزل ہے جسے
منزل شہادت کہتے ہیں، جسے رتبہ شہادت کہتے ہیں۔ بس عزیزو، اب بات کو سمیٹ کے منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، یہ منزلت شہادت ہے۔ اب عام جو غیر معصوم ہو، جو ولی اللہ نہ ہو، جو معصوم نہ ہو، جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، امام نہ ہو، اگر وہ بھی مقتول فی سبیل اللہ ہو تو اسے رتبہ شہادت اللہ دیتا ہے۔ یعنی جس رسول اور امام کی اطاعت اور محبت اور وفاداری اور آواز پہ لبیک کہنے میں کوئی قتل ہو جائے تو اللہ کہتا ہے یہ شہید ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی رسول جو ہے وہ قتل فی سبیل اللہ ہو جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر نبی کوئی جو ہے وہ مقتول فی سبیل اللہ ہو جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی امام گلا کٹا لے تو اس کی منزل شہادت کیا ہوگی؟ یعنی رسول اور نبی اور امام ان معنوں میں بھی شہید علی الخلق ہیں، یعنی زندہ رہ کے بھی اپنی زندگی میں گواہ ہیں، اور اگر گلا کٹا لیں تو وہ لوگ شہید نہیں کہلاتے بلکہ وہ سالار شہیداں، وہ سرداران شہیداں ہیں، وہ شہیدوں کے سید و سردار ہوتے ہیں، وہ سید الشہداء ہوتے ہیں۔ بھائی یہی سبب ہے عزیزو کہ اللہ اکبر، یعنی یہ کہ اہل بیت اطہار نے راہ خدا میں اللہ کے دین کی بقا، اسلام کی بقا، شریعت مصطفیٰ کی بقا، انسانیت کی بقا، ہیومن ویلیوز کی بقا، صبح قیامت تک کے لیے جس طرح سے حسین نے کارنامے انجام دیے ہیں، اسی لیے حسین کا لقب ہی سید الشہداء ہے۔ بس عزیزو بات تمام کرتا ہوں، ایک غلط فہمی دور کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ ایک شعر استعمال کرتے ہیں آیت کے سہارے ہمارے خلاف، کہتے ہیں مثلا ہمارے ہندوستان میں اقبال سہیل ایک اعظم گڑھ کا شاعر تھا، بڑا زہریلا وہابی شاعر، ناصبی شاعر تھا، اس نے کہا کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، روئیں وہ، یعنی ہم لوگ کہہ رہا ہے روئیں وہ کہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، شہداء کی موت کے قائل ہیں، یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے زندہ ہیں، تانا دے رہا ہے، قرآن سے بتا رہا ہے کانٹرڈکشن ہمارا، کہہ رہا ہے روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یعنی حسین زندہ جاوید ہے تو ماتم کیسا؟ جب مرے ہی نہیں ہیں تو ماتم کیسا، غم کیسا، آنسو کیسے، عزاداری کیسی؟ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ ہم کو تانا دیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اب آئیے گرفت کرتے ہیں ان کی، چلو اپنے فارمولے پہ ٹھہرے رہنا۔ بھائی رسول اللہ و آل رسول اللہ اور امام حسین ائمہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، تمہاری نظر میں زندہ ہیں، ان کا نوحہ نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے، عزاداری نہیں کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے، تو تمہاری نظر میں زندہ ہیں۔ اور جب ہم انہی کے روضوں پر، مزاروں پر جا کے انہی شہداء، سید الشہداء کے مزار پہ تحت قبہ ان کا وسیلہ بنا کے ان کو پکار کے دعا اور ان پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اور ہم اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ سے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو مر گئے ہیں۔ مردہ کو مخاطب کرنا تو حماقت ہے، ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب ہم ان کا ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو بھائی اگر زندہ ہیں تو ہمیں حاجتیں طلب کرنے دو، وسیلہ بنانے دو، اور اگر وسیلہ بنانا غلط ہے کیونکہ مر گئے ہیں تو بھائی مردہ ہیں، اگر مر گئے ہیں تو ہمیں ان کا ماتم کرنے دو، عزاداری کرنے دو۔ تو دونوں طرف سے تم باطل ہو، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے انداز شہادت کا ماتم ہے، ان کی شہادت عظمیٰ اور ان کے ذبح عظیم، ان کے زندہ جاوید ہونے کا غم نہیں ہے، اسلام کی بقا کا غم نہیں ہے، ہمیں غم ہے انداز شہادت کا۔ جذبات بشری تو اہل بیت بھی رکھتے تھے نا، تکلیف انہیں بھی تو ہوتی تھی، اور ہم کو شہادتوں کا غم نہیں ہے بلکہ ہم کو ان کی بے حرمتی کا غم ہے۔ انداز شہادت، وہ مصائب، ان کی تشنگی، بچوں کی پیاس، اور سب سے بڑھ کر ہمیں خواتین عصمت و طہارت، اسیروں کی اسیری اور ان کی بے پردگی اور بے حرمتی کا، ان کو بازاروں میں پھرانے کا غم ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو امام سجاد کو جب منہال نے تسلی دینی چاہی تھی کہ آپ رو رو کے اپنی جان دیے دے رہے تھے، کربلا کے بعد زندگی بھر روئے ہیں، 35 سال کم سے کم،
تو دیکھا کہ امام کی زندگی خطرے میں ہے، اتنا رو رہے ہیں، تو سمجھا کہ ایک بار کہا کہ میرے مولا صبر کیجئے. تو امام سجاد نے کہا تھا کہ کیسے صبر کروں منہال. یعقوب کا ایک بیٹا زندگی میں بچھڑ گیا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے، وحی کی طرف سے، وحی کے وسیلے سے ان کو معلوم تھا کہ اللہ ان کے بیٹے کو ان سے ملا دے گا. پھر بھی اتنا روئے ہیں. چند سال بیٹے سے فراق، اس کی زندگی کا علم تھا، یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملا دیں گے. اس کے بعد بھی فراق میں، اپنے حسین بیٹے یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. روتے روتے حزن و ملال میں آنکھیں سفید ہو گئیں. وہ غصے کو پی رہے تھے، غم کو پیتے پیتے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے. منہال امام نے کہا انصاف کرو، میرے 18 یوسف تھے، کس طرح سے میں صبر کروں منہال. تو اب منہال کے بعد جب کوئی جواب نہ رہ گیا تو بس ایک جملہ اور کہا، مولا میرا شہادت تو آپ کی میراث ہے، قتل فی سبیل اللہ تو آپ کی میراث ہے، آپ کی خاندانی یہ میراث ہے، یہ آپ کے لیے فخر ہے. تو امام سجاد نے کہا منہال انصاف کرو، شہادت میری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کی بے حرمتی تو میری میراث نہیں ہے. بس آزادارو، میں اس منزل پہ آپ کو لے آیا کہ یہ حسین سید الشہداء کیوں ہیں؟ یہ شہید علی الخلق بھی ہیں ان معنوں میں کہ رسول اللہ کے بعد یہ تیسرے امام ہیں، امت رسول اللہ کے اعمال کے شہید و نگراں اور گواہ ہیں. یہی امت وسط کے ائمہ میں سے تیسرے امام ہیں، اور ان معنوں میں بھی شہید ہیں کہ مقتول فی سبیل اللہ ہیں. اتنا بڑا تو کائنات میں کوئی شہید نہ گزرا کہ جیسا حسین کی شہادت ہے. یہی سبب ہے کہ اولین و آخرین ہر ایک کی نظر حسین کی شہادت عظمیٰ کے اوپر ہے. میدان کربلا میں حسین، حقیقت میں حسین نے نام خدا بھی بچایا ہے، حسین نے دین خدا بھی بچایا ہے، حسین نے شریعت محمد بھی بچائی ہے، حسین نے انسانیت بھی بچائی ہے. حقیقت پہ یہ مشن آدم سے لے کر جو عیسیٰ اور محمد تک آیا تھا، اور اس کے بعد علی اور حسن کے ذریعے حسین تک یہ ویراث آئی تھی. حسین نے ہر نبی کی محنتوں کو میدان کربلا میں بچایا ہے. یہ ہاتھ جو حسین نے انکار بیعت کیا تھا، یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ کا ہاتھ تھا، یہ محمد کا ہاتھ تھا، یہ علی کا ہاتھ تھا، یہ زہرا کا ہاتھ تھا، یہ حسین کا ہاتھ تھا. اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تو حقیقت میں تمام انبیاء نے بیعت کر لی ہوتی، تمام مرسلین کی بیعت ہو گئی ہوتی، محمد اپنے مشن کو ہار گئے ہوتے. مگر حسین نے سب کے وارث ہیں نا حسین، سب کی عزتیں حسین کے ہاتھ میں آ گئی تھی. سن 61 ہجری میں، 60 ہجری کے رجب کے مہینے سے لے کر انکار بیعت سے لے کر 10 کی عاشور تک حسین کے ہاتھ میں، یہ اس ہاتھ میں انبیاء و مرسلین کی عزتیں تھیں. اسی لیے آپ جب زیارت امام زمانہ، زیارت وارثہ جو آپ کو امام نے تعلیم کی ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیک یا وارث الحسن المجتبی، السلام علیک یا وارث فاطمہ الزہرا. یہ سب کی عزتیں حسین کے ہاتھوں پہ سمٹ کے آ گئی تھیں. لہٰذا حسین نے کہا سر دے دوں گا مگر میں بیعت نہ کروں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، تسلیم، سر جھکاؤں گا نہیں، سر کٹا دوں گا. لو حسین اپنے تمام اجزاء شہادت کو میدان کربلا میں لے آئے. نانا کا دین بچانا ہے، اللہ کا دین بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، انسانیت بچانی ہے. حسین نے کہا اسلام تو گھبرا نہیں، تو گھبرا نہیں، کوئی تیرا ساتھ، کوئی صحابی نہ دے ساتھ، کوئی صحابی زیادہ نہ دے ساتھ، بلکہ وہ سب دین کو مٹانے کے در پہ ہوں، مگر میرے نانا کے دین تو میرا انتظار کر، میں آ رہا ہوں. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے
تو آؤ تلواروں میرے مجھے اپنے اوپر اٹھا لو، یعنی میں کچھ بھی میرا حال ہو میں نانا کے دین کو برپا کر کے رہوں گا۔ اسی عزم و حوصلے سے حسین ارے تمام شہادتیں لے کر آ گئے میدان کربلا میں۔ ارے کیسے کیسے نابغہ روزگار شہداء تھے، کیسے کیسے معدن رسالت و امامت و انسانیت کے نگینے اور موتی حسین جواہرات چن کے لائے تھے۔ 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے، ارے بوڑھے حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول بھی ہیں، ارے برابر کا 32 سال کا بھائی امیر المومنین کا بیٹا عباس قمر بنی ہاشم بھی ہے، ارے وہ قاسم ابن الحسن بھی ہے، ارے علی اکبر شبیہ رسالت بھی ہے۔ ہاں حسین ہر شہادت پر ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القرآن ھذا القربان، پروردگارا اس حسین غریب الوطن کی طرف سے یہ قربانی اپنے دین کی راہ میں اپنے نام کی بقا میں قبول فرما لے۔ لو حسین کا کارنامہ تمام ہوا، عصر عاشور حسین نے اپنا سر کٹا دیا۔ ہاں ارے زینب نے بھی آخری وقت میں حسین کے جنازے پہ کھڑے ہو کے ہر شہید کے لیے حسین کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ قربانی قبول۔ حسین کے جنازے پہ زینب نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القرآن ھذا القربان، پروردگارا زینب غریب الوطن بے سہارا بہن کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ بس حسین میدان کربلا میں اپنا کام انجام دے چکے، مگر اب مقصد شہادت کی ترویج باقی تھی، اب مقصد شہادت کی تبلیغ باقی تھی، اب مقصد شہادت کو ہر طرف پھیلانا ضروری تھا۔ آپ یاد رکھیں اگر یہ زینب نہ ہوتی تو صحرائے کربلا میں حسین کا پیغام دین، حسین کا جو صدائے احتجاج بلند کی تھی، جو حسین نے دین کی حیات اور بقا کے لیے جو گلا کٹایا تھا، اتنی قربانیاں دی تھیں، اگر زینب نہ ہوتی تو صحرائے کربلا میں وہ آواز پیغام گم ہو گئی ہوتی، مقصد حسین کی آواز صدا بس صحرا ہو گئی ہوتی۔ عزیزو اسی لیے یہ بھی منصوبہ ازل ہے، یہ بھی عالم ارواح کا وعدہ ہے کہ زینب کو لے کر آنا تھا۔ نانا نے بھی کہا تھا کہ ان کو بھی لے جانا، اس لیے کہ شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت ہے کہ ان کو اسیر دیکھے۔ ہاں یہی سبب ہے کہ یہ زینب شریکۃ الحسین کہلاتی ہے۔ یہ زینب جو ہے وہ شریک مقصد حسین ہے۔ حسین کا مقصد کس طرح یہ زینب کے حوالے حسین نے کیا تھا۔ بس عزیزو ارے لو 10 محرم کو خاندان زہرا تاراج ہو چکا، لو شب شام غریباں بھی گزر گئی، وہ شہداء کے لاشیں اور وہ زینب بیویوں کی حفاظت کر رہی ہے، خیمے جل چکے ہیں، خاک نشیں ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت، بچوں اور بیویوں کی حفاظت، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو زینب نے دیکھا کہ چند بے کجاوا اونٹ لیے ہوئے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آگے آگے شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ زینب نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا کہ مت آؤ، ادھر رک جاؤ، ارے بچے رات بھر کے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کچھ خنک ہوا پا کے صبح صبح سو گئے ہیں، ارے اب کیا بچا ہے ہمارے پاس، جو اسباب تھا وہ بھی تو تم نے لوٹ لیا، ارے اب کچھ نہیں بچا ہے، اور اگر کچھ ہے بھی تم سمجھتے ہو تو ذرا بعد میں آ کے اسے بھی لوٹ لینا، ارے اب بچا ہی کون ہے ہمارا محافظ۔ عزادار و عجیب غربت تھی، یہ لکھا ہے مناظر میں کہ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے، اسباب لوٹے جا رہے تھے، خیمے جل رہے تھے، تو ایک شخص سامان بھی لوٹ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ فاطمہ بنت الحسین روایت کرتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے، تو کہنے لگا رو اس پر رہا ہوں کہ محمد کے گھرانے میں ایسی لوٹ مچی ہے۔ تو کہا کہ تو پھر ہمیں لوٹ کیوں رہا ہے، تو کہنے لگا کہ ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور آ کے لوٹ لے جائے گا، کیا غربت ہے۔ لو صبح نمودار ہوئی، ارے رکانے والے رکے نہیں، شمرایا کہا جلدی جلدی حسین کے حرم تیار ہو، سوار ہو، ہمیں سب کو سوار کر کے امیر کوفہ ابن زیاد
ملعون کی خدمت میں تمہیں اسیر کر کے پیش کرنا ہے۔ لو عزادارو، ارے زنجیریں سجاد کے باندھ دی گئیں، لو طوق خاردار ڈال دیا گیا، لو پاؤں میں وزنی بیڑیاں ڈال دی گئیں، لو بیویوں کے بازوؤں پہ رسنیں بندھنے لگیں۔ ہاں، ہر ناقہ شمر قریب لا کے کہتا تھا کہ آؤ آؤ ہم سب کو سوار کر دیں۔ زینب نے کہا اے شمر، ہم آل رسول ہیں، ہم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر لیں گے۔ ہاں زادارو، زینب نے سب کو سوار کیا، مگر آخر میں فضہ و زینب بچیں۔ فضہ کہتی تھی شہزادی میں آپ کو سوار کروں گی، زینب کہتی تھی نہیں اے فضہ تو بوڑھی ہے اور میں نے اپنی ماں کی جگہ تجھے ہمیشہ مانا ہے، یہ میرا فرض ہے، حسین مجھے ذمہ داری دے گئے ہیں، لہٰذا میں بھی تجھے سوار کروں گی۔ لو فضہ کو بھی زینب نے سوار کر دیا۔ اب زینب کا ناقہ بچا۔ ہاں عزادارو، ارے حسین سے ذرا ہی سے تو چھوٹی ہیں، ارے 55 سال کی عمر، وہ زینب کے جس کے بچے کے جنازے بھی آ چکے تھے، وہ سینہ وہ زخمی ہے حسین زینب کا دل۔ ارے اتنے شہداء کے جنازے دیکھے، حسین کا جنازہ اکثر کٹتا ہوا، اب زینب میں قوت نہیں باقی تھی، کیسے سوار ہوں اکیلے؟ عالم حسرت و یاس میں ارے شہداء کے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا آؤ قاسم و محمد، آؤ اکبر، ارے آؤ اے میرے بھیا میرے شیر، مدینے سے جس عزت کے ساتھ سوار کر کے لائے تھے، آؤ عباس و قاسم و اکبر، ارے ویسی تو عزت کے ساتھ سوار کرو۔ کون آواز دے؟ ہاں عزادارو، نہ جانے کس طرح زینب سوار ہوئیں۔ بس مجلس تمام ہے، سنیں گے ستم ایجادوں کی ستم ظریفیاں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بے کجاوا اونٹوں پہ نبیزادیاں، سکینہ کو الگ اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا، نہ رباب کی گود میں نہ زینب کی گود میں، سب اپنے اپنے اونٹوں پہ بے کجاوا سوار ہیں۔ عجب رسم بدل گئی تھی، تعزیت اور تسلیت میں تو تماچے سکینہ کھا چکی تھی اور گھڑکیاں تازیانے برسائے جا چکے تھے، مگر اب یہ نیا امتحان تھا، جذبات کا امتحان، محبتوں کا امتحان۔ کتنے درندے تھے کہ کسی اور راستے سے بھی لے جا سکتے تھے، مگر نبی زادیوں، بیویوں کو، بچوں کو، سجاد کو، سب کی سواریوں کو بیچوں بیچ مقتل سے شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ اللہ اکبر! ارے بیویوں نے ارے اپنے دل کے کٹے ہوئے ٹکڑے جو زمین پہ شہداء کے جنازے دیکھے۔ روایت کے جناب زینب سے یہ روایت ہے، کتابوں میں مستند روایت کہ کہتی ہے ہم لوگ کوئی اپنے کو سنبھال نہ پائے، بلکہ ہر ایک نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، مقتل میں گرا دیا، لاشوں پہ گرا دیا۔ جناب زینب کہتی ہیں مگر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجاد اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھا بے حس و حرکت، دیکھا سجاد ہل بھی نہیں رہے ہیں۔ میں جلدی سے قریب آ کے جو میں نے سجاد کا چہرہ دیکھا، چہرہ فق تھا، زرد تھا، جیسے لگا کہ سجاد میں جان نہیں ہے۔ ارے میں نے کہا یا بنیا ما ارا تجود نفسک، اے میرے بچے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو روح نکل رہی ہے سجاد۔ اے سجاد پھوپھی پہ رحم کرو، ابھی جان نہ دے دینا، اس لیے کہ بس اب تم ہی ایک سہارا ہو امام وقت۔ یہ تیری بوڑھی پھوپھی سے یہ کوفہ اور شام کی اسیری منزلیں، یہ درباروں میں حاضری، یہ بازاروں میں، ارے زینب سے اکیلے یہ کام نہ ہو سکے گا اے میرے لال۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ سجاد جان نہ دے دینا، لگتا ہے تیری روح نکل رہی ہے، چہرہ ایسا لگ رہا ہے، ارے سر و سینہ پیٹ کے سجاد نے مرثیہ پڑھا، اے پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں، کیوں نہ جان دے دوں۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہ شہداء کے جنازے، یہ میرا بابا، یہ بوڑھا میرا باپ، ارے خاک و خوں میں غلطاں پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن جنازہ۔ اے پھوپھی اتنا مظلوم ہوں کہ بابا کو ارے دفن بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سر پہ ردا بھی تو نہیں رہ گئی کہ بابا کے جنازہ اطہر کو میں
ڈھانک دوں چادر سے. بس جناب زینب نے دیکھا کہ سجاد کی زندگی خطرے میں ہے. ایک بار اپنے گریہ کو ضبط کیا, اپنے غم اپنے کو سنبھالا, آنسو پوچھے اور سجاد کے دل کو سنبھالنے کے لیے بولی, اے بے میرے لال, یہ بڑی مصیبت ہے مگر صبر کر, اس لیے کہ بابا سے اور اماں سے سنا, میں نے نانا سے بھی سنا کہ یہ واقعہ سنا ہے میں نے کیا ہونے والا ہے, مگر یہ بھی سنا ہے کہ اے میرے لال بھیا کو قبر ملے گی, شہداء کو گورے ملیں گی, بھیا کی قبر اور مزار بنے گا, عالی شان مزار بنے گا. ارے یہ جنگل جنگل نہیں رہ جائے گا, بھیا کا شہر آباد ہوگا, بھیا کا مزار شاندار ہوگا, ساری دنیا سے ہمارے عزادار اور بھیا کے زائرین آئیں گے, ہر طرف قبر حسین کو گھیرے رہیں گے, ایک لمحہ خالی نہ جائے گا. یہ اس وقت ویرانی و غربتیں طواف کر رہی ہیں. اے میرے لال ذرا صبر کر لے, اس لیے کہ تیرے بابا کے مقصد کو پورا کرنا ہے تیری مدد سے. بس سجاد کو سنبھالا زینب نے, ہاں مگر ارے سجاد کو سنبھالنے والی ارے اپنے کو نہ سنبھال سکی. جو ایک نظر حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم پہ پڑی تو ایک بار سجاد سے چہرہ گھما کے مدینے کا رخ کیا, کہا وا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے نانا, اے نانا, آپ پر تو بادشاہ آسمان نے درود پڑھا, اور یہ آپ کا بیٹا یہ حسین یہ اپنے خون میں لتھڑا, اپنے خون ناحق میں غلطاں, ایک ایک عضو بدن کٹا ہوا ہے, اور میرے نانا کوئی حسین کو دفن کرنے والا بھی نہیں. کون نماز جنازہ پڑھے؟ ہاں درندے حفاظت کر رہے ہیں, ارے درختوں کے پتے ماتم کر رہے ہیں, ہوائیں غبار اڑا کے خاکی کفن پہنا رہی ہیں. اب یہ اسیری کی طویل منزلیں, یہ مقصد حسین کی حفاظت, یہ کاروان کی سالاری. اے نانا ہماری اس خدمت کو قبول کیجئے. اے نانا آپ کا دین حسین کربلا میں بچا چکا, اب حسین کے مقصد کو بچانے ہم اسیروں کی باری ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھائی اور بہن کے کارنامے کو ایک شعر میں سمیٹ دیا. انہوں نے کہا کہ کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق, یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. یعنی عشق پروردگار کی جو کتاب ہے اس کے دو باب اور دو چیپٹر ہیں. ایک حسین نے کربلا میں لکھا, ایک حسین اپنے شام میں لکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين. آئے حسین آئے حسین, ہائے میرے ماں جائے حسین, ہائے حسین آئے حسین, ہائے حسین آئے حسین, ہائے حسین آئے حسین. جل گئے خیمے چھن گئی چادر, مارے گئے سب مونس و یاور. ایسی مصیبت ہم نے ہے دیکھی
چھوٹے بڑے ہیں، میری سکینہ کب سے کھڑی ہے، پنجوں پہ خود کو اٹھائے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، دونوں محمد قاسم و اکبر مارے گئے عباس دلاور، کوئی نہیں پردیس میں اپنا، کس کو بہن یہ بلائے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، دیکھتی ہوں معصوموں کا چہرہ، ان کے لبوں پر پیاس کا دریا، اور لائی بچوں کو دکھا کر پانی زمین پہ بہائے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، اونٹ کی ننگی پشت ہے بھیا، اور ہماری کالی سکینہ عرش میں پڑی ہے پھول سی بچی، خون میں اپنے نہائے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، جس سے بہت تھی آس ہماری، جس کا ستم پہ خوف تھا تاری، سویا ہے وہ بھی نہر کنارے، شانوں کو اپنے کٹائے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، ہم کی عجب روداد ہے صفدر، کیسے شہاب یہ لکھے منور، سنتا ہے کون